اس حلقے میں پچھلے 40 سال سے یک روحی سیاست چلتی رہی۔ چودھری مجید صاحب یہاں سے 8 مرتبہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے، وزیر بنے، اسپیکر بنے اور اس کے بعد وزارت عظمیٰ تک پہنچے۔ ان کے ہر دفعہ الیکشن جیتنے کے پیچھے بڑی لمبی کہانیاں رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مد مقابل جو سیاسی جماعتیں تھیں، چاہے وہ پہلے مسلم کانفرنس تھی، اس کے بعد مسلم لیگ نون آئی، اس حلقے میں ان تمام جماعتوں کی پالیسی ایک ہی رہی۔ وہ چودھری عبد المجید صاحب کو اکاموڈیٹ کرتے رہے۔ یہ پچھلے رزلٹ کی اگر بات کروں 2016 کی، سب جانتے ہیں کہ 2016 کے الیکشن چودھری عبد المجید صاحب ہار گئے تھے، لیکن نون لیگ کی قیادت نے یہ سیٹ چودھری عبد المجید صاحب کو دے دی۔ میرا ایک سوال بنتا ہے مسلم لیگ نون کے ان جانصار کارکنان سے کہ آپ کی اتنی محنت کے باوجود آپ کی جب مرکزی قیادت اوپر سودے بازی کر لیتی رہی تو اس میں آپ کارکنوں کا قصور کیا، آپ کی اس حلقہ کے اندر لیڈرشپ کا قصور کیا؟ بات سچی یہ ہے کہ اس سودا بازی کی وجہ سے یہ حلقہ پچھلے 40 سال سے ایک شخص کے رحم و کرم پہ رہا، اور اس حلقے کے جتنے مسائل ہیں اس کے نہ حل ہونے کا ذمہ دار صرف ایک شخص کا، جس کا نام چودھری ہے۔ ہمارے ساتھ جو طالب صاحب جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں ہمارے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں، یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے ان کی شمولیت کہ انہیں ہماری قیادت کے اوپر، اس حلقے کی قیادت کے اوپر، بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے اوپر اعتماد ہے، اور وہ آج پارٹی کا حصہ ہمارے بننے جا رہے ہیں۔ میں جو صاحب آپ کو پارٹی کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح کی آپ صاف ستھری شخصیت ہیں، اسی طرح ہمارے دائیں بائیں جتنا میرے اس وقت پارٹی کے مرکزی قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب انتہائی اعلیٰ، نفیس اور شرافت پر مبنی شخصیات ساری بیٹھی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کو محسوس ہوگا کہ اس پارٹی کے اندر بڑا صاف ستھرا ماحول ہے، اور یہ پارٹی آپ کو آپ کی بھرپور عزت بھی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے اس سیاسی بصیرت سے استفادہ بھی حاصل کریں گے جو آپ کی شخصیت کا ایک خاصا بن چکی ہے۔ آخر میں تمام دوستوں کا جو یہاں پہ تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور مائک میں اب جو طالب صاحب کے حوالے کروں گا کہ وہ آج باقاعدہ شمولیت کا اعلان بھی کریں۔ اور کافی سارے دوست احباب یہاں آئے ہیں جن کی خواہش تھی کہ ہم اکٹھے اعلان کریں گے۔ ان میں حاجی یعقوب صاحب سنبل سے ہے، ٹھیکیدار عبدالحمید صاحب برجن سے ہے، محمود صاحب ہے بنگ سے، گلفراز ہے، شاہنواز ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ گزشتہ 11 سال سے میں ایک جماعت میں تھا، پاکستان مسلم لیگ میں تھا۔ انہوں نے مجھے صدارت کا عہدہ بھی دیا تھا۔ میں کوئی گلہ شکوہ کیے بغیر چند ایک باتیں کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں مسلم لیگ کی صدارت سے مستعفی ہوتا ہوں، اور مسلم لیگ سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اگر کسی دوست، کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ شاید حالات ایسے بن رہے ہیں کہ آگے پی ٹی آئی کی حکومت آنے والی ہے، اس وجہ سے میں شامل ہوا ہوں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کا ثبوت 2011 میں جب میں مسلم لیگ نون میں گیا، اسی طرح الیکشن کا دور تھا، سامنے نظر آ رہا تھا پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، لیکن میں نے حکومت نہیں دیکھی۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون سی حکومت آئے گی۔ میں نے مسلم لیگ نون جوائن کی۔ جوائن کرنے کی وجوہات تھی
سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ یہاں سے اس وقت کے حساب سے 30 سال سے مسلسل ایک آدھ بار کو چھوڑ کر چودھری مجید صاحب الیکشن جیت رہے تھے. اس کے بعد وہ وزارت عظمیٰ کے پلیٹ فارم تک پہنچے. انہوں نے بے شمار حلقے میں کام کیے ہوں گے, بے شمار لوگوں کے مسائل حل کیے ہوں گے, لیکن میرے نقطہ نظر سے اس ہمارے حلقے میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں دیا جس سے غریب لوگ, عام لوگ مستفید ہو سکیں. مثال کے طور پر ہمارے حلقے میں 2 رورل ہیلتھ سینٹر ہیں. ایک بندہ جو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر ہو 5 سال بیٹھا رہے, اس میں وہ عملہ نہ پورا کر سکے, اس میں بس ایک ہی ڈاکٹر ہو. جیسا رورل ہیلتھ سینٹر ایسی ہی ایک ڈسپینسری, اس میں کوئی فرق نہیں. یہ آپ کے سامنے چکریام برج 5 سال وزارت عظمیٰ پر رہنے کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. اسی طرح اور بھی کوئی ایسا قابل ذکر کام نہیں ہے جو میں گنوا سکوں. وہ وجہ یہ تھی کہ یہ 30 سال سے, اس وقت 2011 میں 30 سال سے MLA بن رہے تھے, لیکن ہمارے حلقے کے لیے میرے نظر میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا. تو میں ایک بڑی ہوپ تھی, ایک خواہش تھی, ایک جنون تھا کہ مسلم لیگ آئے گی, مسلم لیگ اس حلقے میں اس طرح کے کام کرے گی. لیکن بدقسمتی 5 سال میں متعدد بار وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب سے اس چکریام برج کی بات ہوئی, رورل ہیلتھ سینٹروں کی بات ہوئی کہ یہ ہمارے کام ہیں. ہر بار انہوں نے ٹال مٹول کیا. پھر سب سے بڑھ کر ہمارے حلقے کی قیادت اس سے قبل جس جماعت سے بھی ہوئی, انہوں نے میری نظر میں اس طرح کا کوئی میگا پروجیکٹ, کوئی بڑا پروگرام اس حلقے کے لوگوں کو نہیں دیا. گزشتہ 5 سال ہمارے محترم نذیر انقلابی صاحب وہ بھی امیدوار تھے, ہمارے لیڈر تھے, انہوں نے بہت سارے ترقیاتی کام بھی کروائے ہوں گے, کروائے ہیں, چند ایک تقرریاں بھی کروائی ہیں. لیکن مجھے سب سے زیادہ ایک گلہ ہے, جیسے میں کاموں کے حوالے سے بات کر چکا ہوں, یہ حلقے کا جو MLA کا امیدوار ہے یا MLA بنتا ہے, ان کا کام ہوتا ہے ان پر بات کرنا, وہ مسائل اٹھانا. لیکن جناب چودھری ظفر انور صاحب, ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مجھے گلہ یہ ہے, چاہے چودھری مجید صاحب ہوں, چاہے نذیر انقلابی صاحب ہوں, چاہے اس حلقے میں کوئی اور امیدوار ہو, ہمارے حلقے میں جو بھی آسامی آئی وہ دوسرے حلقوں سے, پاکستان سے وہ یہاں فل ہوتی رہی. اور اس حلقے کے لوگ ڈگریاں ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں, اور یہاں 50% سے زیادہ جو آسامیاں ہیں وہ باہر سے فل ہوتی ہے. بہت دفعہ بات کی, اور میری بدقسمتی سمجھیں کہ گزشتہ 5 سال جس حکومت میں میں موجود تھا, اس حکومت میں سب سے زیادہ باہر سے آسامیاں یہاں فل کی گئی, باہر سے لوگ بھرتی کیے گئے. اس لیے الیکشن جیتے یا ہارے, ان لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں. جو دوسرے حلقوں کے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن وہ اپنے حلقوں میں جہاں جہاں ان کی آسامی ہے وہاں وہ فل کریں. وہاں سے کوئی بھمبر سے, کوئی میر سے, کوئی ڈڈیال سے, کوئی چیچیوں سے یہاں آ کر نہ لگایا جائے. یہ
ہمارا جو بھی الیکشن لڑنے والا ہے، جس نے ووٹ لیے ہوتے ہیں، چاہے وہ الیکشن جیتے چاہے وہ ہارے، اس کا کام ہوتا ہے اس اسامبلی کا تحفظ کرنا۔ تو آئندہ ہماری توقعات ہیں پی ٹی آئی سے، ظفر انور صاحب سے، اور یہاں میں اگر ذکر نہ کروں ہماری ایک ہر دل عزیز شخصیت، بلکہ پورے آزاد کشمیر اور میکسیمم پاکستان کے علاقوں میں بھی جاننے والے نمبردار نیاز مرحوم، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے۔ جب 2006 میں پی ایم ایل میں گیا تھا تو اس وقت انہی کی وجہ سے میں گیا تھا۔ آج ہماری بد نصیبی، بدقسمتی ہے کہ وہ ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹے ابرار نیاز، ان کے دوسرے بھائی بیٹے اور بھانجے امجد، یہ ان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل کا بھی دھیان رکھتے ہیں، ظفر انور صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ان کی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ تو بیرسٹر سلطان ان کی پارٹی ہے۔ شروع سے لے کر آج تک ایک جگہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو ایک جگہ ڈٹے رہتے ہیں۔